وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کتاب میں، قرآن میں حضرت مریم کا تذکرہ کیجیے۔ اذ انتبذت من اہلہ مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ یہ سورہ مریم کی آیتیں ہیں۔ پارہ 16 کے شروع میں پارہ بھی نہیں ہوتا، سورہ مریم شروع ہوتا سورہ کہف کے بعد میں۔ اس میں آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 36 تک یہ 21 آیتیں میری بہنوں، یاد نہیں رہتا تو لکھ لیجئے، گھر جا کر ترجمے سے پڑھیے، اپنی نوجوان بیٹیوں کو پڑھائیے، نوجوان بچیوں کو سمجھائیے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں یاد رکھیے، بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن ہمارے ایمان کے پیچھے پڑا ہے، ہمارے یقین کے پیچھے پڑا ہے، ہمارے اعمال کے پیچھے پڑا ہے۔ یقیناً دشمن ایمان کے پیچھے بھی پڑا ہے، یقین و اعمال کے پیچھے بھی پڑا ہے، لیکن دشمن کی ایک زبردست پالیسی اور چال جو اس وقت دشمن مطمئن ہے ہم سے، وہ یہ چاہتا ہے یہ کلمہ پڑھے محمد الرسول اللہ کا اور طریقہ اپنائے ہمارا۔ دشمن یہ چاہ رہا ہے یہ جائے مسجد کو نماز پڑھے، ہمیں ٹینشن نہیں، یہ جائے اجتماع میں، یہ جائے بیان میں، عورتیں برقع پہن لیں، دشمن کو پرابلم نہیں۔ برقعے کے اندر کا جینس یہودیوں والا ہوگا، دشمن کا یہ منصوبہ۔ وہ برقع پہنے، نقاب لگائے، دستانے پہنے، ساکس پہنے، لیکن اندر جو کلچر ہوگا، ٹی شرٹ جو ہوگی، جو وہ اندر کے کپڑے پہنی ہوئی ہے، وہ ایسا جوڑا ہوگا، ایسا شرٹ ہوگا جو بالکل چست ہوگا، جو بالکل ٹائٹ ہوگا، لیگنگز پہنی ہوگی، شارٹس پہنی ہوگی، جینس پہنی ہوگی، اسکرٹ پہنی ہوگی، ٹی شرٹ پہنی ہوگی۔ دشمن اب کیا چاہتا؟ برقعے ہٹانا، نہیں، برقعے پہنو لیکن اندر سے ہمارے کپڑے پہنو۔ تم جاؤ مسجد میں، نکاح پڑھو، النکاح من سنتی کہو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ تم رقعہ چھاپو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ تم قرآن کی آیت پڑھ کے خطبہ دو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ ہم تو جانتے ہیں ہم تم کو کہاں سے بہکائیں گے۔ شادی مسجد تمہاری ہوگی، شادی خانہ ہمارا ہوگا۔ مسجد میں تمہارا مذہب چلے گا، شادی خانے میں ہمارا دین چلے گا۔ مسجد میں تم ٹوپیاں لگا کر شریفوں کی طرح اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو گے، لیکن شادی خانے میں باجا لگا کے، آرکیسٹرا لگا کے، ناچتے ہوئے، پٹاخے پھوڑتے ہوئے تم اپنے یہودی اور عیسائی ہونے کا ثبوت دو گے۔ دشمن نے یہ بنا لیا۔ آپ اگر آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، ذکر کر لوں، صدقہ دے دوں، خیرات دے دوں، بس ہے، تو میری بہنوں مجھے معاف کرو، ہم ابھی پورے اسلام کو نہیں سمجھے، ہم نے پورا اسلام نہیں پڑھا، ابھی ہم کو نہیں پتا۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی بچیوں کو، میں نے جو آیت پڑھی سورہ مریم کی، سورہ مریم کا تذکرہ اپنی بچیوں کو سناؤ، اپنی بچیوں کو یاد دلاؤ۔ اس وقت عیسائی دنیا کا یہ جو طلسم ہے، عیسائی دنیا کی یہ جو بھول بھلیا ہے کہ عورت کو بے عزت، بے آبرو بنانے کا منصوبہ ہے، آپ کو سورہ مریم میں اس کا علاج ملے گا۔ اللہ نے فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، کہ ہم نے مریم کو جب وہ اپنے گھر کے مشرقی حصے میں چلے گئی تھی تو ہم نے ان کی طرف میں ایک رسول کو، یعنی ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تھا۔ تو کیا ہوا جب انہوں نے وہ فرشتے کو دیکھا بی بی مریم نے، تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی کہ میں تو میرے رحمان رب سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ علماء نے نقطہ کیا لکھا ہے کہ حضرت مریم جوان تھی، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، ان کا تو نکاح ہوا ہی نہیں، لیکن ابھی جوان تھی، پاک دامن تھی، اکیلی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ اشارہ دے رہے ہیں عورت کی فطرت ہے، اگر کوئی غیر مرد اجنبی اس کے سامنے نظر آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ چاہتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے جس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام پارے 12 میں سورہ یوسف میں آپ کو تذکرہ ملے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف میں بلایا اور وہ ان کو کمرے کے اندر لے کے چلی گئی، تقریباً 7 ایسے کمرے اور 7 دروازے اور 7 تالے تھے۔ وہ سبق الباب، اور دروازے کی طرف وہ جاتے اندر چلے گئے، اور جانے کے بعد میں زلیخا نے کمرے 7 ہے،
دروازے ساتھ ہے، تالے ساتھ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، حضرت یوسف ان کے گھر میں خدمت گزار ہے. تو ان کی زلیخا نے، جو اس وقت کے سردار کی عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے یہ کہا تھا حیت لک، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، میری خواہش کو پوری کر دو. تو اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پہ جو جملے نکلے تھے وہ یہ تھے، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. کوئی بڑا بیان نہیں، کوئی بڑا وظیفہ نہیں، کوئی بڑی تقریر نہیں، ایک جملہ، قال معاذ اللہ. اور وہی گفتگو یہاں حضرت مریم، جس وقت میں جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے تو حضرت مریم کی زبان سے نکلا اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. آج کے ہر نوجوان کو، ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو، ہر بوڑھے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اللہ قرآن کے ذریعے سے یہ نسخہ دے رہا ہے. دنیا کے بھرے بے حیاؤں کے بازار میں چلے جاؤ، تمہاری زبان پہ قال معاذ اللہ کا جملہ رہے گا، اللہ تم کو بچا کے بتائے. بچنا تمہارے ہاتھ میں ہے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور کر نہیں سکتی اگر تم میرے قریب آنا چاہو. 7 دروازے، کیسا بچ سکتے ہوں گے؟ کوئی رستہ نہیں ہے، کیسا ہوتا جانا. انسان ہے نا بھائی، اسباب سوچتے رہتا، ہاؤ از پاسبل، ہاؤ از پاسبل. جیسے آج کل ہماری بہنیں بول رہی یہ زمانہ نہیں ہے جی مولانا ویسا، بغیر جینس پہنے بچی نہیں مان رہی جی، بغیر برتھ ڈے کرے نہیں مان رہی جی بچی، بغیر اینیورسری کرے نہیں مان رہی جی بچی. اتنا آسانی سے مان لی تو میری اماں جنت اتنی سستی نہ ہوتی، مشکل ہوتی، سمجھانا پڑتا. بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، ہاتھ سہلا کے بیٹی کو پیار سے بولنا پڑتا، دیکھو میری بچی، تمہاری برتھ ڈے کرنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں. تمہاری امی چاہے تو 1000 روپے کا نہیں 1 لاکھ کا کیک منگا کے شادی خانے میں تمہارا برتھ ڈے کر سکتی ہوں. مجھے بھی تم سے محبت ہے میری بچی، میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں بچی. تمہارے کالج کے، تمہارے اسکول کے فرینڈ کے ممی پپا تم سمجھتی ہو چاکلیٹ کا ڈبہ دے دیے تو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میں چاہوں تو تمہارے لیے چاکلیٹ کی دکان لا کے دے سکتی ہوں. لیکن میری بچی تم بتاؤ، اگر میں تمہارا برتھ ڈے کروں گی تم تو خوش ہو جاؤ گی لیکن نبی ناراض ہو جائیں گے. تم بتاؤ میری بچی تم کیا چاہتی ہو؟ آپ پوچھو، پھر دیکھو بچی کیا بولتی. بولے کہ امی نبی ناراض ہو جاتے؟ نہیں معلوم تھا امی میرے کو برتھ ڈے کرنے سے نبی ناراض ہو جاتے. نکو، ایسی برتھ ڈے نہیں ہونا امی جس سے نبی ناراض ہو جاتے. سمجھائیں گے تو سمجھیں گے نا بچی. امی ابا ریڈی بیٹھے رہے سلنڈر ہونے کے واسطے پہلے. نہیں وہ بچی پرسوں بولی تھی نا آنے والی 28 کو برتھ ڈے ہے، بول کے اب کرنا ہی پڑتا. ایک بار بولی خالی انہیں، آپ 100 بار بول رہے ہیں، بار بار امی 100 بار بول رہے ہیں، بچی ایک بار ہی بولی. سمجھ میں آ رہا کہ اصل چور تو امی کے دل میں چھپے ہوا ہے، بچی کا نام ڈھکل دے رہے ہیں. اس کی مثال کیسی ہے؟ ایٹم چائنا کا ہے، اسٹیکر جاپان کا ہے. رہتا نا بھائی، چائنا کا ایٹم، اسٹیکر جاپان کا. ارے یہ کیا ہے؟ دیکھنے میں دکھ رہا جاپان کا ہے، انہیں ہے کہاں کا؟ چائنا کا. اصل میں تو ویسی سے مسئلہ، اسٹیکر جاپان کا لگا رہے ہیں، ایٹم چائنا کا ہے. ویسا مسئلہ ہے کہ اپنا اندر چور چھپے ہوا ہے، بیٹی کا نام ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بچی بولی تو کر رہے جی، حملہ نہیں کرتے برتھ ڈے، حملہ برتھ ڈے نہیں کرتے بول رہے ہیں، کیکاں لا کے خاموش کاٹ لے رہی. امام صاحب سے چھپا کے لے کے جا رہے، کور میں کور ڈال کے لے جا رہے بول کے سنا میں. امام صاحب دیکھتے تھے جمعے میں بولتے کہتے امام صاحب کو کیا کرنا ہے؟ کیا امام صاحب اینٹی کیک ہے؟ مولانا اینٹی کیک ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے صاحب. آپ اللہ سے ڈرو، مولانا سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. کئی مسلمان عورتوں کے گھروں میں عمرہ ختم ہو رہی، بڈیاں ہو کے ملک الموت ویٹنگ میں ہیں وہاں پر، ان کو اینیورسری کی سجری ہو رہا مسلمان گھروں میں. اینیورسری کر رہے کہتے 25 اینیورسری. بچوں کی خواہش ہے مولانا، آپ کے بچوں کی کیسی گھٹیا خواہش ہے. ایک زمانہ تھا صحابیات کے بچوں کی خواہش کیسی رہتی تھی. غزوہ بدر کا موقع، احد کا موقع، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے 13-14 سال کے بچے. بعض صحابہ فرماتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے بچے ایسا ایڑیوں کے بل نہیں ٹھہر کے، ایڑیوں پیروں کے جو انگلیاں آتے نا وہ انگلیوں پہ ٹھہر کے ایسا ہائٹ لمبی لمبی کر کے دکھا رہے تھے. کہتے کئی کو بول کے پوچھے تو نہیں اللہ کے نبی ہائٹ دیکھ رہے ہیں، لمبے لمبے لوگوں کو لے رہے تو ہم بھی لمبے دکھے تو ہم کو لے لینا بول کے. یہ تھے دیکھو صحابہ کے بچے کے شوق. ایک صحابی کے بیٹے کو لے لیے
اور ایک صحابی کے بچے کو نہیں لیا اللہ کے نبی، انہوں دکھنے میں اچھے دکھے، ان کے ابا بولے اللہ کے نبی میرا بچہ تیر اچھا چلاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے چلو کام آتا جنگ میں، 14 سال کا ہوئے تو کیا ہوا، تیر چلانے تو کام آتا کے لے لیے۔ اور ایک صحابی کے بیٹے آگے بولے ابا اس کو لے لیا نا، میرے کو نہیں لیے، ہاں بیٹے اس کو تیر چلانے آتا نا، تمہارے کو کیا آتا، میرے کو کیا آتا۔ جا کے نبی کی خدمت میں بولے یا رسول اللہ آپ ان کو تیر چلانے آتا بول کے لے لیے نا، اگر میں کشتی لڑ کے اس کو گرا دیا تو میرے کو بھی لیتے کیا، پوچھے۔ بولے ہاں بالکل لیتا ہوں۔ بولے تو گئے جا کے دونوں لڑکے انہوں جیت گئے، ان کو بھی اللہ کے نبی جنگ میں لے لیے۔ یہ تھے صحابہ کے بچے کے ارمان۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا کہ دونوں ابا بیٹا دونوں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ایک مرتبہ بیٹھے بات کرتے کرتے ابا پوچھے بیٹا آپ کو قرآن کیسا یاد ہے، بلکہ پوچھے ایک بار ابا پوچھے بیٹا تمہارا کیسا یاد ہے، بیٹا پوچھے ابا آپ کو کیسا یاد ہے، تو ابا بولے بیٹا میرے کو قرآن ایسا یاد ہے جیسا سورہ فاتحہ آتا اپنے کو ویسا ازبر یاد ہے۔ تو یہاں سے انہیں بازوک بیٹھنے والے بیٹے کیا بولے ابا آپ کو قرآن سورہ فاتحہ کے جیسا یاد ہے، میرے کو قرآن بسم اللہ کے جیسا یاد ہے۔ یہ تھے ایک زمانے کے بچے، ہاں یہ تھے ایک زمانے کے بچے۔ آج ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، ہمارے بچوں کے ارمان درست کرنا ماؤں کے ہاتھ میں۔ آپ کا کردار میری بہنوں، آپ اگر چاہو نا یہ سارا کرپشن ختم ہو جائے گا، آپ نہیں چاہو گے تو ایسے بول لیتے بیٹھنا۔